السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 7 سبق پڑھ چکے ہیں، 1 سے لے کر 7 تک ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہر سبق ہمیں پتہ چل جائے کہ کس چیز کے بیان میں ہے۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 4 رواں پڑھنے کے بیان میں، سبق نمبر 5 تنوین کے بیان میں، سبق نمبر 6 رواں پڑھنے کے بیان میں، اور سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بیان میں۔ حروف مدہ آپ نے پڑھ لیے ہیں اور سمجھ میں بھی آ گئے ہوں گے۔ سبق نمبر 8 کے اندر ہمیں کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 1-2 باتیں ہمیں سمجھنی ہیں اور باقی ہمیں سبق نمبر 8 کو پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 8 جو ہے کھڑی حرکات کے بیان میں ہے۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ بالکل آسان ہے۔ کھڑے زبر، ایک ہوتا ہے زبر جو کہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا آڑا ہوتا ہے وہ، لیکن کھڑا زبر تو بالکل آسان ہے، یہ کھڑا ہی رہتا ہے چاہے نیچے ہو یا اوپر ہو، تو اس کی پہچان بالکل آسان ہے۔ کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، کھینچنا کیسے ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیں، یہ ایک بات یہاں پر یاد دلا رہے ہیں، اس سبق میں بھی حروف مدہ، اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ جو سبق نمبر 4 میں آپ نے پڑھا تھا، ملتے جلتے آواز والے حروف، ایک جیسی آواز والے حروف میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ باقی کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں آپ نے سمجھ ہی لیا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑے زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور یہ کھینچنے میں جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام، قائم مقام کا مطلب ہوتا ہے یعنی حروف مدہ کی طرح ہیں، دیکھنے میں نہیں بلکہ کھینچنے میں۔ حروف مدہ کو بھی 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اور کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور کھڑی زیر یہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ ہجے کیسے کرنی ہے؟ بالکل آسان ہے۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تا تی تو، تو تی تو۔ کھڑی حرکات کو ہمیں 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو،
ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑا زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، زا زی زو، ذا ذی ذو۔ آپ حضرات جو ہے ابھی ایسے ہی پڑھ لیجئے جیسے میں پڑھا رہا ہوں۔ جب یہ قاعدہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد اما کا پارہ جب میں آپ کو ہجے کے ساتھ پڑھاؤں گا تو میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ اس زا کے اندر سختی کرنی ہے، اور زا یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور ذال کے اندر ہمیں نرمی کرنی ہے۔ یہ اس طریقے سے ساری باتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں اور سبق میں آپ حضرات بنے رہیں۔ بس اس قاعدے کو جو 22 سبق ہیں ان کو پورا کر لیں۔ 3 سبق اور ہیں جو وہ بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ ٹوٹل 25 سبق کے بعد میں جب 26واں سبق آپ کا چلے گا تو آپ کو جو ہے آٹومیٹک جو قاعدے کے اندر آپ نے پڑھا تھا وہ سارے قاعدے، قانون، قواعد جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں خود بخود آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں، صرف محنت اس میں کرتے رہیں۔ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اچھی بات ہے، مزید محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ یہ موٹا پڑھنا، یہ باریک تو آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صرف جیسے میں پڑھا رہا ہوں ابھی فی الحال اسی پر اکتفا کیجئے۔ بہرحال چلیے، ضا کھڑا زبر ضا، ضا کھڑا زیر ذی، ضا الٹا پیش ذو، ثا کھڑا زبر ثا، ثا کھڑا زیر ثی، ثا الٹا پیش ثو، ضا ضی ذو، ثا ثی ثو، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑا زیر صی، صاد الٹا پیش صو، سا سی سو، صا صی صو، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر دی، ضاد الٹا پیش ضو، دا دی دو، ضا دی دو، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، کا کی کو، قا قی قو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔
حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش او، آ ای او، آ ای او، خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، خا خی خو، غا غی غو، با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، با بی بو، ما می مو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، وا وی وو، فا فی فو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، لا لی لو، نا نی نو، را کھڑا زبر را، را کھڑا زیر ری، را الٹا پیش رو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو۔ الحمدللہ سبق نمبر 8 جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا ہے، اور سبق نمبر 8 جو ہے بہت آسان ہے، بس آپ جو ہے جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو قرآن مقدس پڑھنے میں اور اچھے انداز میں پڑھنے میں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن سیکھنے اور سکھانے کو آسان فرمائے، اور کلام مجید کے فیضان سے مولا تبارک و تعالی ہماری تمام دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات ہماری ویڈیو کے اندر ضرور کمنٹ کیا کریں، کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ بھی آپ پیش کیا کریں، اور لائک کرتے ہوئے
ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔